السلام علیکم فرینڈس، تو کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جا رہے ہیں مسجد نبوی اور یہاں پر ہم آپ کو زیارت کروائیں گے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور اس کے علاوہ جنت البقیع کی بھی زیارت کروائیں گے۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا اور باقی انفارمیشن میں آپ کو اس ویڈیو میں دیتے رہوں۔ شہر مدینہ میں واقع مسجد نبوی دنیا میں مسلمانوں کا دوسرا مقدس ترین مقام ہے اور اسے پیغمبر اسلام کی زندگی میں ان کے ہیڈ کوارٹر کی حیثیت حاصل تھی۔ اسلامی روایت کے مطابق مسجد نبوی میں ادا کی گئی نماز کا ثواب مکہ میں خانہ کعبہ والی مسجد الحرام کے علاوہ کسی بھی دیگر مسجد میں ادا کی گئی نماز کے مقابلے میں 1000 گنا زیادہ ہے۔ پیغمبر اسلام نے ہی مسجد مکہ سے اس وقت یثرب کہلائے جانے والے شہر مدینہ ہجرت کرنے کے بعد تعمیر کروائی، اور مسجد قباء کے بعد مدینہ میں تعمیر کی جانے والی یہ دوسری مسجد تھی۔ اسلامی روایت کے مطابق اسی مسجد میں وہ مقام بھی واقع ہے جسے ریاض الجنہ یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کہا جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں ابو ہریرہ سے منسوب ایک حدیث کے مطابق پیغمبر اسلام نے کہا تھا کہ میرے گھر اور مسجد نبوی کے منبر کے درمیان ایک جگہ جنت کے باغ کا ٹکڑا ہے۔ 1400 برس سے زیادہ قدیم مسجد آج وسعت پاتے پاتے قدیم مدینہ شہر کی حدود سے باہر تک پھیل گئی ہے، اور وہ سارا علاقہ جو اسلام کے ابتدائی دور کا شاہد ہے اب اس کا حصہ بن چکا ہے۔ اس علاقے میں اسلام کے ابتدائی دور کی ہزاروں نشانیاں موجود تھیں، جیسے کہ روضہ رسول، جہاں 2 صحابہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دفن ہیں۔ پیغمبر اسلام کی اہلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ، پیغمبر اسلام کی دیگر بیویوں کے مکانات گزشتہ صدیوں میں مسجد کو دی جانے والی وسعت کے نتیجے میں اب اس کے اندر آ گئے ہیں۔ 1441 برس قبل یہ مسجد پیغمبر اسلام کے گھر سے متصل جگہ پر 632 عیسوی میں تعمیر کی گئی تھی، اور آنے والی صدیوں میں کئی مرتبہ اس کو وسعت دی جاتی رہتی ہے۔ سلطان غالب القطعی نے مسلمانوں کے مقدس شہروں حج اور دنیائے اسلام کے بارے میں اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ 1909 میں جزیرہ نما عرب میں مسجد نبوی وہ واحد عمارت تھی جہاں روشنی کے لیے بجلی کا استعمال کیا جاتا تھا۔ سعودی فرمان روا شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز کے دور میں اس کو وسیع کرنے کا سب سے بڑا منصوبہ شروع کیا گیا، جو اب بھی تکمیل کے مراحل میں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس منصوبے کی تکمیل کے بعد ہر برس کروڑوں عقیدت مندوں کی منزل بننے والی اس مسجد میں ایک وقت میں 18 لاکھ افراد کے نماز پڑھنے کی گنجائش ہوگی۔ مدینہ منورہ کا قبرستان، یہ قبرستان مسجد نبوی سے مشرق کی سمت واقع ہے۔ معمولی رفتار سے زیادہ 5 منٹ کا راستہ ہے۔ پہلے زمانے میں یہاں تک پہنچنے کے لیے بہت سی گلیوں سے گزرنا پڑتا تھا، لیکن اب حکومت نے مسجد نبوی اور بقیع کے درمیان سیدھی اور کھلی پختہ سڑک بنا دی ہے۔ اس راستے کی وجہ سے بقیع میں آنا جانا بہت زیادہ آسان ہو گیا ہے۔ جنت البقیع کا قبرستان زمانہ جاہلیت سے اہل مدینہ کا قبرستان چلا آ رہا ہے۔ عثمانیوں کے دور میں یہاں بھی بہت سی پختہ قبریں اور ان پر خوبصورت قبے بنے ہوئے تھے، لیکن نجدی حضرات نے شریف حسین کو شکست دے کر جب مدینہ منورہ پر قبضہ کیا تو یہاں کے اکثر قبے گرا دیے اور قبریں توڑ دیں، لیکن پھر بھی پختہ قبروں کی کچھ تعداد اب بھی موجود ہے۔ اس قبرستان کی فضیلت میں کئی ایک احادیث مروی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مدینہ میں مرے اور بقیع میں دفن کیا جائے وہ میری شفاعت سے ممتاز ہوگا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین سے اٹھیں گے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بعد اہل بقیع اور پھر اہل مکہ اٹھیں گے۔ حدیث میں یہ بات بھی بیان ہوئی ہے کہ 2 مقبرے ایسے ہیں جن کی روشنی آسمان پر ایسی ہے جیسی کہ زمین پر چاند سورج کی۔ ایک تو مقبرہ بقیع ہے اور دوسرا مقبرہ عقلان۔ اس قبرستان میں بے شمار صحابی مدفون ہیں۔ مسلمانوں میں سے جنت البقیع میں سب سے پہلے دفن ہونے والوں میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مظعون ہیں۔ ان کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام اسی قبرستان میں دفن کیے گئے۔ آخر میں یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے رشتہ داروں کو مسجد نبوی کی زیارت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔
اور اسی کے ساتھ میں آپ کو یہ کہوں گی کہ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک، شیئر اور کمنٹ لازمی کریے گا اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔ اب ملیں گے ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔